السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے اور پاکستان سے اہم اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں، معلومات اور ویڈیوز اور احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں۔ وہاں پر آپ کو افغانستان سے متعلق مستند اور معلوماتی خبریں دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت قائم ہے، ایک اسلامی حکومت قائم ہے، اور افغانستان کے اندر 20 سالہ امریکی جنگ ختم ہونے کے بعد افغانستان کے اندر امن لوٹ آیا ہے۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں کے بیچ جو علاقے ہیں وہاں پر بدامنی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ افغانستان کی جو 20 سالہ جنگ تھی، اس جنگ کے دوران پاکستان کو بڑی قربانیاں دینا پڑی ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کی جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے امریکی جنگ میں شامل ہو کر پاکستان کے اندر بھی امریکیوں کو ڈرون حملے کرنے کی اجازت دی، جس سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں اور دیگر علاقوں میں جو وہاں پاکستانی شہری تھے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو گئے، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ایک عسکریت پسند گروہ کھڑا ہو گیا، جس نے پاکستان کی ریاست پر، اداروں پر، فوج پر حملے شروع کر دیے۔ اور یہ اس وجہ سے وہ حملے کر رہے تھے کہ چونکہ اس وقت ماضی کی جو حکومتیں تھیں وہ امریکی ایما پر وہ پاکستان کے اندر امریکیوں کو ڈرون حملے کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ اب جب کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے، امریکہ بھاگ گیا ہے، افغانستان میں ایک اسلامی حکومت اور نظام حکومت قائم ہے، تو پاکستان کے اندر جو عسکریت پسند گروہ تھا تحریک طالبان پاکستان، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہتھیار پھینکیں اور ریاست پر حملے بند کریں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اسے کالعدم جماعت قرار دیا گیا تھا، اور اس ٹی ٹی پی کے ساتھ ان دنوں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو فوج ہے، ایجنسیز ہیں، ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، افغان طالبان کی جو اسلامی امارت ہے، امارت اسلامی ہے، وہ ثالثی کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج، ایجنسیز اور حکومت کے بیچ اور ٹی ٹی پی کے درمیان صلح ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، اور سرحدیں پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی پرامن ہو جائیں۔ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکراتی راؤنڈز ہیں وہ اب تک 2 یا 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کیپٹل ہے پشاور، وہاں کے دارالحکومت میں جو کور کمانڈر ہیں جنرل فیض حمید، جو پاکستان کے سابق ISI کے DG بھی رہے ہیں، وہ خود ٹی ٹی پی کے ساتھ 2 مرتبہ کابل کے اندر جا کر مذاکرات میں شریک ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان سے بھی جنرل فیض حمید کی ملاقات ہو چکی ہے، اور ابھی چند دن پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان سے ایک 57 رکنی وفد جرگے کی شکل میں کابل گیا تھا، اور ٹی ٹی پی کے آفیشل سے، عہدے داروں سے کابل میں طالبان کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے تھے۔ اس 57 رکنی وفد کے اندر پاکستان کی فوج اور ایجنسیز کے بھی لوگ تھے، اور صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی صوبائی حکومت کے لوگ تھے، اور قبائلی اضلاع سے جو قبائلی عمائدین تھے وہ بھی شامل تھے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی فوج کا معاہدہ ہے وہ تقریباً 2 یا 3 مہینے کی جنگ بندی کا ہے۔ تو جو اب تک پچھلے راؤنڈ ہوئے ہیں ان راؤنڈ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور راؤنڈ ہو رہا ہے کابل کے اندر، اور افغان طالبان کی ثالثی میں ہو رہا ہے۔ عام طور پر پاکستان اور افغانستان کے جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف حقانی گروہ کروا رہا ہے، یعنی جو خلیفہ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے، وہ صرف اور صرف کروا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ افغان طالبان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ سب ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی حقانی گروپ، کوئی ملا برادر گروپ نہیں ہے، وہ ایک امیر کے تحت متحد ہیں۔
خلیفہ سراج الدین حقانی بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے جو راؤنڈ ہوئے ہیں ان میں شریک رہے ہیں۔ ملا حسن اخون جو افغان طالبان کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی ایک راؤنڈ میں شریک ہوئے ہیں، اور مولوی امیر خان متقی جو کہ وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جو افغانستان کے اندر ہے، پاکستان سے ایک اور وفد جا رہا ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے کے لیے، یہ علماء کرام کا وفد ہے۔ اس حوالے سے میڈیا پر جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 13 رکنی وفد میں پاکستان کے معروف دینی مدارس کے علماء کرام شامل ہوں گے، اور اسی طرح سے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے علماء کرام بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے وہ لوگ جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علماء سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس وفد کے اندر شامل ہوں گے۔ 13 رکنی جو وفد ہے یہ پاکستان کے علماء پر مشتمل ہوگا، اور یہ افغانستان کابل کا وزٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس کی جو سربراہی ہے رپورٹ کے مطابق وہ پاکستان کے معروف عالم دین دنیا بھر کے اندر جو اپنی دنیا بھر کے اندر جو معروف ہیں، پاکستان کے اندر انہیں شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا گیا ہے، مفتی محمد تقی عثمانی، ان کو اس وفد کی سربراہی سونپی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی، ان کے دنیا بھر کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، یہاں تک کہ افغانستان کے اندر بھی ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں۔ اور افغان طالبان جو کہ اس وقت امارت اسلامی کے تحت حکومت کر رہے ہیں، افغان طالبان کے جو سینئر رہنما ہیں، افغان طالبان کے جو آفیشلز ہیں، وہ پاکستان کے دینی مدارس کے اندر پڑھتے رہے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح سے جو باقی علماء کرام پاکستان سے کابل جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی یہ جو وفد ہے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ان علماء کرام کی قدر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے طالبان کے رہنما ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر پڑھتے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ وفد کافی اہمیت رکھتا ہے اور کافی معنی خیز جو مذاکرات ہیں وہ ہوں گے۔ اب یہ جو وفد جا رہا ہے یہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے گا، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ طالبان کی ثالثی میں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خلیفہ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور اسی طرح سے جو باقی آفیشلز ہیں طالبان کے وہ بھی ان مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ جو وفد پاکستان سے جا رہا ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے، یہ ٹی ٹی پی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ سابقہ فاٹا اصلاحات کے رول بیک کے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے، جسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے منظور کر لیا ہے، اور پاکستان کے خلاف اپنے مبینہ جہاد سے رک جائیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکراتی وفد جو افغانستان جائے گا اس کو سول اور فوجی رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کی جو سول قیادت ہے اور پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے ان کی حمایت اس وفد کو حاصل ہے۔ لیکن ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ بلاول زرداری نے اور ان کی جماعت نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات یا مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پارلیمنٹ ہی کے اندر فیصلے ہونے چاہیے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، یہ جو پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کا ہتھیار اٹھانا ہے اور ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ مثلا ٹی ٹی پی کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے علاقے ہیں ان علاقوں میں وہ اپنے قوانین چلائیں گے، اپنی شرعی جو عدالتیں ہیں، جو شرعی نظام ہے وہ چلائیں گے۔ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان کی باقی ریاستوں میں یا پاکستان کے باقی جگہوں میں جو سودی نظام ہے وہ تاحال ختم نہیں ہو سکا ہے۔ تو جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو قبائلی علاقے ہیں، فاٹا کے علاقے ہیں، یہاں پر ایک تو جو پرانی ان کی حیثیت ہے وہ بحال کی جائے، اور جس طرح سے پرانا یہاں پر نظام ہوتا تھا کہ یہاں کی اپنی عدالتیں، اپنا جرگہ اور اپنا قبائلی سسٹم، اس کو بحال کیا جائے۔ تو اب اس سلسلے میں علماء کرام کیا رول ادا کر سکتے ہیں یہ تو وفد کے واپس آنے اور مذاکرات کے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن اتنی توقع ضرور ہے
کہ یہ صلح ہو رہی ہے، اور صلح آپ جانتے ہیں کہ بہتر ہوتی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے اس صلح کے اندر افغان طالبان کا رول پلے کرنا اور پاکستان کے علماء کرام کا رول پلے کرنا بڑی اچھی بات ہے، اور بالخصوص حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ اپنے علم کی وجہ سے اور جس طرح سے ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے ہر میدان میں، معاشی نظام میں اور باقی جگہوں میں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، مسلم ہیں، اور پاکستان کے تمام طبقات، تمام مکاتب فکر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا اس وفد کے اندر شامل ہونا یہ یقیناً ایک طرح سے اچھی اور مثبت نتائج لانے کی توقع کر رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی بہت سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، بالخصوص طالبان پر پریشر ہے کہ وہ خواتین کو نوکریاں دیں، خواتین کو جابز دیں، اداروں کے اندر لائیں، اور بچیوں کے سکول کے حوالے سے جو یونیورسٹی لیول کی طالبات ہیں ان کے حوالے سے کافی پروپیگنڈا ہے طالبان کے خلاف۔ اور پھر افغانستان کے اندر جو معاشی نظام ہے، بالخصوص اسلامی معاشی نظام، اس کے لیے انہیں بہت سی چیزوں میں اصلاحات کرنی ہے۔ تو چونکہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو وہ اپنا اور پاکستان کا ایک جید اور معروف اور اسی طرح سے ان کی قدر بھی کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے طالبان کے رہنماؤں پاکستان کے مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اپنا استاد بھی مانتے ہیں۔ تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا کابل جانا، افغانستان کے علماء کرام سے، وہاں کے آفیشل سے باتیں کرنا اور ان کو تجاویز دینا، یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کا پڑوسی ملک افغانستان پرامن ہو، محفوظ ہو، اور غیر ملکی جارے یا دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ یہ ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا یہ خواب ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کی جو قربتیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، اور دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بھی بڑھیں گے۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکراتی راؤنڈز ہیں یہ نتیجہ خیز بھی ہوں گے، اور اس سے پاکستان کے اندر بدامنی اور پاکستان کی افواج پر حملے اور اسی طرح سے جو قبائلی اور دیگر اضلاع ہیں وہاں پر حملے بھی رکیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں یا مخالف ہیں وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ان کے ملکوں کے اندر، ان کے ملک کے اندر لڑائی ہو، انتشار ہو، فساد ہو، اور افغانستان کے خلاف بھی ان کی یہی رائے ہے۔ تو اس سلسلے میں ٹی ٹی پی کو بھی ایک قدم آگے آنا چاہیے، اور انہیں اپنے ایسے مطالبات جو پاکستان کی ریاست کے لیے قبول کرنا مشکل ہو وہ نہیں کرنے چاہیے، اور پاکستان کی ریاست کو بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح کی طرف بڑھنا چاہیے، اور افغان طالبان کی ثالثی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ توقع ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور افغانستان اور پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے خوشگوار اور باعث راحت بنے گا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب کر لیں، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ کو وہاں سینڈ کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔